جو ہمارے رشتہ دار دیے ہیں، احباب دوست سارے دیے ہیں، یہ سارے پسندیدہ لوگ نہیں ہوتے آپ کے. ہاں آپ کے سارے کزن آپ کے فرینڈز نہیں ہوتے ہیں. کبھی کبھی کچھ بچوں کو میں نے یہ بھی شکایت کرتے ہوئے دیکھا ہے، گرو بیٹا زور سے گرو. اچھا کبھی کبھی لوگوں کو میں نے یہ شکایت کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جس خاندان میں پیدا ہوئے، جس گھر میں ہم پیدا ہوئے، جو ابا ہمیں ملا ہے، ہمیں ابا نہیں چاہیے تھا. کاش ہمارا بش ابا ہوتا، کاش ہمارا وہ جو ہے نا یہ فلانی بندہ، یہ بزنس، یہ ٹائکون ہمارا ابا ہوتا تو ہم کہاں ہوتے. ہمیں کیا پتا تھا ہم ادھر پیدا ہو رہے ہیں، آپ ہمارے ابا ہوں گے. سنے نا موسٹلی لوگوں کے گھروں میں، بالکل سنا ہے جی. تو وہ خوش نہیں ہے اپنے ابا سے بھی اماں سے بھی کہ کدھر پیدا کر دیا مجھ کو. نصیب سے خوش نہیں ہے، نصیب سے نہیں، نصیب والے سے خوش نہیں ہے. جس نے نصیب بنایا ہے اس سے خوش نہیں ہے. تبھی تو کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. اس کی اصل جو روح ہے وہ یہاں سے جانے کے لیے بےتاب ہوتی ہے کہ یہاں پر اس کی پسندیدہ چیزیں ذرا کم ہیں. اب اگر کبھی آپ کو اللہ کرے کہ وہ نگاہ مل جائے. وہ ایک دفعہ سرکار ولی صاحب نے کہا کہ تم اللہ کو پسند کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں جی پسند کرتے ہیں. تو آپ نے کہا اس کی مخلوق کو کیوں نہیں پسند کرتے؟ تم خالق کو مان رہے ہو اور اس کی بنائی ہوئی تصویر کی تحقیر کر رہے ہو. اس کی بنائی ہوئی تصویر کو تم کہتے مالک تو بہت اچھا ہے، تیری تصویر نہیں اچھی. تو مالک اس سے خوش ہوگا؟ صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہمارا یہ جو دعویٰ ہے نا، یہ دعویٰ اپنے اندر ہی ایک تضاد رکھتا ہے کہ ہم لوگ کہہ کچھ رہے ہیں اور ہمارے اندر کچھ اور ہے. اوپر سے تو شاید ہم لفظوں میں کہہ لیں کہ نہیں جی بہت اللہ کا شکر ہے، تو گھر جاتے ساتھ کہیں گے فلاں چیز ختم ہو گئی، فلاں چیز یہ وہ دیکھو اس نے کیا کر لیا، وہ دیکھو اس نے کیا کر لیا. سکون اضطراب کا ریسیپروکل ہے، اپوزٹ ہے. اب دیکھیں آپ اگر یہ غور کر لیں کہ اضطراب کن کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ زیادہ تر خواہشات کے بیچ میں. اچھا کہ اب یہ میری ایک خواہش تھی، جیسے مجھے یاد ہے کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میری اپنی ایک ذاتی گاڑی ہو یونیورسٹی دور میں، کہ میرے اکیلے کی. نہ مجھے اس کی اندر اے سی کی خواہش تھی، نہ مجھے ایک لبرٹی کی خواہش تھی، ایک فریڈم کی خواہش تھی کہ میری اپنی گاڑی ہو، میں اس کو ایسے چلا کے تو میں جاؤں کالج یونیورسٹی جاؤں. اللہ نے مجھے دے دی اور میں پہلے دن اپنے آپ کو نا سلطان سمجھ رہا تھا ایسے جیسے نا دنیا فتح کر لی ہے میں نے، آج میرے پاس گاڑی آ گئی ہے. تو تھوڑے عرصے بعد کیا ہوا کہ گرمیاں شروع ہو گئیں. پھر دل کے اس میں اے سی بھی ہونا چاہیے. پھر جب اے سی میں نے گزارش کی کہ گرمی بہت ہوتی ہے، اے سی لگوانا چاہیے. آپ نے کہا تم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ گاڑی کافی ہے، اب تمہیں اے سی بھی چاہیے اس کے اندر، تو کل کو تمہیں پھر اسے بڑی بھی گاڑی چاہیے ہوگی. تو یہ انسان کی جو خواہشات کا جو ہے نا یہ سلسلہ ٹوٹتا نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک سے. مگر مجھے ایک چیز اور بتائیے گا، بیچ کی چھوٹی سی بات ایڈ کروں گی. جیسے جب مجھے ایک گاڑی کی خواہش تھی، جب میں نے زندگی میں جو پہلی ایک گاڑی لی، آپ کو پتہ ہے بڑی محنت کر کے میں نے وہ گاڑی، جب گاڑی مجھے مل گئی نا تو وہ جو خوشی تھی نا، وہ جو چام تھا نا، مجھے زیادہ سے زیادہ مجھے یاد ہے کیونکہ 3 مہینے تک کا تھا. جی 2.5 مہینے 3 مہینے بس. اس ٹائم پیریڈ کے بعد وہ جو ایک میری گاڑی کی خوشی تھی نا، ایکسائٹمنٹ تھی، او مائی گاڈ the car, oh my god. آرام سے اس کو بہت پیار سے کلچ پہ پھر بریک پہ تو ہینڈل پکڑنا تو میلا نہ ہو جائے، بار بار کپڑا صاف کرنا، اس کی خوشبو اندر لگا. وہ جو ایک چیز تھی نا وہ بس 2.5-3 مہینے بعد ختم تھی. پھر میں بس اوکے ہو گئی تھی. مگر یہاں پر آپ کے ذائقے کی قلب خوشبوئیں جو ہے نا آپ کو بھی تنگ کریں گی، آپ کا مشکل ہو جائے گا بات کرنا. نام سن کے سکون قلب خراب ہوا ہے، لیکن یہ سوچ کے کہ یہ کھانے کو ملے گی سکون قلب ٹھیک ہو گیا یار. اچھا میں چھوٹی سی بات چھیڑی تھی، اس کو کمپلیٹ کر دیں کہ جب میں نے گاڑی لی تھی تو اس وقت بڑا چام تھا، 3 مہینے کے بعد ختم ہو گیا. مجھے لگتا ہے سب کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا، کوئی چیز نیا جوڑا لیا، پاگل ہو رہے ہیں اس کو پہننے کے لیے، جیسے ہی پہنا ختم. کوئی جیکٹ کوئی جوتا آپ نے خریدا جس کے پیچھے آپ کا بڑا دل تھا کہ میں نے یہ لینا ہے، پہنا 2-3 مہینے کے بعد وہ شوق اور بالکل نارمل ہو جاتا ہے. وائی از دیٹ؟ انسان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انسان کی خواہش نہ کبھی ٹھہرتی نہیں ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے، دیکھیں میں یہ بتانے لگے تھے ہم لوگ نا بچپن میں کہتے ہیں ایک بیلون پھٹ جائے نا تو بچہ جس قدر
بے دریغ کہکہا لگاتا ہے خوشی کے ساتھ، ہے نا جی، ہم ساری زندگی بعد میں نہیں لگا سکتے. ہماری خوشی کا لیول دب جاتا ہے، ہم اتنا کھلا نہیں محسوس کرتے. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ نا سردیوں کے دن تھے تو دربار شریف کے پاس بیٹھے ہوئے آگ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب آئے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کیسے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی سکون لے رہا ہوں آگ سے. کہتے ہیں ہمیں تو سکون مل نہیں رہا، آپ کو آگ سے بھی سکون مل رہا ہے. تو بات یہ کہ انسان نا اس گہما گہمی میں دیکھیں کچھ چیزوں کا نا آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ کچھ چیزوں میں ہمارے ذمہ صرف محنت کرنا. ہم محنت کرتے ہیں لیکن ہم سب کے وہ رزلٹ نہیں آتے جو سارے کے آتے ہیں. کچھ کی محنت سے بہت زیادہ رزلٹ آ جاتے ہیں، کچھ کے محنت بیچارے گدھوں کی طرح کرتے رہتے ہیں اور ان کو حاصل نہیں ہوتا. مالک کی بانٹ ہے، مالک کی بانٹ کے اوپر جو شخص اعتراض کرتا ہے نا اس کو سکون نہیں مل سکے گا. اور اپنے جو اس کے لیے خاص ایک ورڈ کہنا چاہیے، دل کی صفائی. یہ دل کی صفائی بہت ضروری ہے. ایک شعر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویسا آپ کا شعر ہے کہ اپنے سکون قلب کا کچھ اہتمام کر، اپنے سکون قلب کا کچھ اہتمام کر، اس خانہ خدا سے کدورت نکال دے. ہم نے پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر بسایا ہوا ہے. انتقام، لالچ، کینہ، بغض، نفرت، دوسروں کی شہرت کو بڑھتا ہوا دیکھنا، اپنے آپ کو پیسوں میں کم سمجھنا. ہم لوگ کسی چیز کے اوپر راضی نہیں ہو رہے ہیں، اور جب تک ہم چیزوں کے اوپر راضی نہیں ہوں گے، آپ نے اب جیسے کہا نا کہ ایک گاڑی لی، اس کے بعد تھوڑے سے بعد اب دل کرے گا کہ تھوڑا سا اس کو چینج کریں. وہ نہیں آج کل یہ ہائیبریڈ الیکٹرک ساری گاڑیاں وہ آئی ہوئی ہیں، اچھا چلو تھوڑا اس کو بھی چینج کر. پھر دوڑ میں لگ جائیں گے آپ وہ کہ بھاگو بھاگو بھاگو، پیسے اکٹھے کرو، اس میں تو 20 لاکھ روپے اور ڈالنے پڑیں گے، 40 لاکھ روپے اور ڈالنے پڑیں گے، پھر کیا کرو گے؟ تو ہم بھاگ رہے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے بھاگ رہے ہیں. اتنے لمبے ہمارے فضا پروگرام ہیں زندگی کے، ہمیں پتہ نہیں ہے ہم اس پروگرام میں ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے. یار بڑی بات کی ہے. ایک بریک لیتے ہیں. ہم بریک کے بعد یہ بات کریں گے کہ جو گھر ہے جس کو ہم جنت کہتے ہیں، اس جنت کو دوزخ میں ہم خود تبدیل کرتے ہیں. سوچ ہے آپ کی، سوچ ہے آپ کی کہ جس طریقے سے ہم اپنے گھر کا سکون خراب کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم اپنے گھر کا ماحول خراب کر دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس طریقے سے کہ جیسے ایک بیٹے کو پیدا کیا ایک ماں نے، بڑا پیار چاہ سب کچھ اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اپنی اولاد سے بڑھ کے کون کس کو چاہتا ہے. اور جب اس کے لیے کوئی دلہن بھی آ کر لے کر آتی ہے کوئی ماں، تو پھر اسی سے جلنا شروع کر دیتی ہے، اسی کے خلاف بولنا شروع کر دیتی ہے. اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ وہ میرے بیٹے کے ساتھ خوش کیوں ہے یا میرا بیٹا اس کے ساتھ کیوں خوش ہے. بیٹے کی خوشی امپورٹنٹ ہونی چاہیے. تو اس پہ بھی ذرا بات کریں. دیکھ لیں ہر وہ کہتے ہیں نا کہ ساس بھی کبھی بہو تھی، تو اپنا وقت سارے بھول جاتے ہیں. ساس بھی کبھی ناگن تو نہیں تھی نا. ہاں ناگن نہیں تھی. ناگن کیوں بن؟ وہ اس لیے کہ میاں نے ذرا لاڈ پیار میں رکھا، ایک کنٹرول ملا. کنٹرول شیئر نہیں ہوتا، کنٹرول بھی میاں کی طرح ہی ہوتا ہے. جیسے میاں شیئر نہیں نہ ہوتا ہے نا، اس طرح سے کنٹرول بھی شیئر نہیں ہوتا. تو کنٹرول ہم لوگ گھر میں اگر سارے مل کے ایک فنکشن کو بنائیں، جیسے یہاں پہ سب مل کے ایک ایونٹ کو تیار کر رہے ہیں، کوئی کیمرے پہ ہوگا، کوئی لائٹ پہ ہوگا، کوئی کدھر ہوگا، بھائی فش بنا رہے ہیں، بڑی اچھی سی ہے، سب مل کے ایک کام پہ ایک کاز کے اوپر لگے ہوئے. ہم لوگوں نے اصل میں ایک جو سب سے میں آپ کو اس کا جو پن پوائنٹ وہ میں آپ کو بتاؤں، کیا ہمارے مذہبی فرائض اور ہو گئے ہیں اور ہمارے دنیاوی فرائض اور ہو گئے. دونوں میں بہت فرق آ گیا ہے. ہم لوگوں کو رجوع کرنا تھا مذہب کی طرف اور ہم چل پڑے دنیا کی طرف. اب یہ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ترقی نہ کرو، یہ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ علم حاصل نہ کرو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے تمہیں چین جانا ہے تو تم جاؤ، علم حاصل کرو، ترقی کرو، سیکھو، سیکھنے کے لیے تم دنیا میں آئے ہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کوئی بہت بڑے. اور اس کا سب سے ایک اور فارمولا کیا کہ اگر کوئی یہ کہے اسلام میں داخل ہونے کے بعد
کہ میری تم پر فضیلت ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. اچھا. کسی انسان کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے. نماز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں سارے, ہاں. کیوں کہا گیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, ٹھیک ہے نا, کہ سب برابر کر دیے گئے اللہ کے حضور مسجد میں. باہر کیوں نکل کے فرعون بنتے ہیں؟ ہاں باہر اللہ نہیں ہے. ہاں صحیح بات. تو وہی فرعونیت ہم اٹھا کے پھر اپنے اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے فرعون بن جاتے ہیں. فضیلتیں, میں نے بڑا پیسہ ہے میرے پاس, میں نے بہت علم سیکھا ہے, میں بڑا مشہور ہوں. میں تو مروا دیتی ہے انسان کو. یقین کرے گھر کے اندر میں نہیں, اگر تم سے گزارا ہو سکتا ہے نا تو کر لو یار, اس میں کیا فرق پڑتا ہے. کیا بات. تم کتنے اچھے ہو, تم بہت محنت کرتے ہو, تم نے یہ گھر کے لیے کیا, تھوڑا سا تم اس کو بہتر بھی اور بھی کر سکتے. خوش ہو جائے گا. اچھا, گھریلو زندگی جو ہوتی ہے جی, اس میں سکون اور سکون قلب کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ لے جی, ایک صاحب تھے جو کہ الٹیمیٹلی اپنی بیگم سے تنگ تھے. انہوں نے بیگم سے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ تھوڑا سا سکون قلب حاصل کیا جائے. میں کچھ عرصے کے لیے نا ذرا جنگل میں جانا چاہتا ہوں, ذرا اپنے رب سے لا لگاتا ہوں جا کے, تھوڑا سا مجھے کوئی سکون قلب حاصل ہو. اچھا. بیگم سمجھ گئی کہ یہ مجھ سے تنگ ہے, بھاگ رہا ہے. کہہ رہی ہوں گی کہ میں بھی ساتھ چلتی ہوں.